رات کو سوتے وقت صرف ایک تسبیح، تمہاری دولت کا نظارہ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں پورا محلہ دیکھے گا۔ صبح فرشتہ آئے گا، 2 کروڑ بھی مانگو گے تو میرے بھائیوں میری بہنوں دے کر چلا جائے گا۔ ایسا پاورفل وظیفہ رات کے وقت جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ میرے بھائیوں میری بہنوں صبح تک کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی زندگی میں رات کا یہ عمل پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ دکھوں کو تکلیفوں کو دور کرنے والا، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا دنیا کا ایسا سچا عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ کسی بھی رات میں اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور شامل کر لینا، چاہے زندگی میں ایک بار پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وہ عمل ہے کہ فوری طور پر دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ خالی گھر خالی جیب دولت سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ میں نے اپنے مشکل دنوں میں، مشکل وقتوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب بھی اس عمل کو رات کے وقت میں پڑھا، اللہ پاک نے صبح اٹھنے جیسے ہی میں اٹھا اللہ پاک سے جو مانگا اس سے کئی زیادہ اللہ پاک نے نواز دیا۔ صرف ایک رات میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لینا، تمہارے دل میں جو بھی تمہاری حاجتیں ہوں گی، جو مرادیں ہوں گی، اگر دعا نہ بھی مانگو تو میرے بھائیوں میری بہنوں صبح اٹھتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے دعا ضرور کرنی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ خوب ساری دعائیں مانگتے ہوئے آپ نے سونا ہے۔ رات کو جب میرے بھائیوں میری بہنوں بستر پر لیٹ جاؤ، جب سونے لگو تو اس کا سب سے خاص وقت ہے کہ رات کو جب بستر پر لیٹ جاؤ تو اس عمل کو پڑھو۔ ویسے اس عمل کی جو ٹائمنگ شروع ہوتی ہے رات کو عشاء سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے۔ پوری رات موجود ہے۔ آپ اپنے ملک میں شہر میں جب عشاء کی نماز آپ کے ملک میں پڑھ لی جائے تو عشاء کی نماز سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھیے گا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھنا۔ رات پوری موجود ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی گلی، کسی محلے میں موجود ہو، آپ کے ملک میں شہر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں عشاء کی نماز جیسے ہی پڑھ لی جائے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بے دلی سے خدارہ نہ پڑھیے گا، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا، سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے رات کا یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ کے تماشا دیکھ لیجئے گا۔ رات کو جب عمل پڑھنے لگیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کیجئے گا، چاہے لیٹ کر پڑھیں بستر پر، چاہے بیٹھ کر پڑھیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ آپ نے پورا عمل کرنا ہے۔ عمل کے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں لینا، نہ ہی اپنے دھیان کو اپنی توجہ کو یہاں وہاں کرنا ہے اور نہ ہی کسی سے فضول باتوں میں لگنا ہے۔ جب تک عمل پڑھیں آدھی منٹ کا وقت لگتا ہے اس پورے عمل کو پڑھنے میں، تقریباً یا 20-25 سیکنڈ لگ جائیں گی۔ جب تک عمل پڑھیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے نہ ہٹائیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف عمل پڑھا جا رہا ہو ساتھ میں فون پر باتیں کی جا رہی ہوں، تو اس طرح میرے بھائیوں میری بہنوں وظیفہ آپ کا اثر نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے رات میں سکون سے اطمینان سے جب بیٹھ جائیں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو درود پاک یاد ہو ایک بار درود شریف پڑھیے گا اور اس عمل کا آغاز کر دیجیے گا۔ جب درود شریف پڑھ لیں تو فوراً آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینی ہے۔ ایک بار جیسے ہی آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے کمال کا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین۔ بالکل آسان وظیفہ کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے، کوئی بزرگ چاہے، کوئی بہنیں چاہیں کہ جن کو ایک لفظ بھی، ایک ورڈ بھی جن کو نہ پڑھنا آتا وہ بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ یا ارحم الراحمین کا اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اپنے انداز سے پڑھتے رہیے گا جیسے آپ کا انداز ہو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
یا ارحم الراحمین۔ 11 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ یا ارحم الراحمین کا اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیا، پہلا وظیفہ یا ارحم الراحمین کا 11 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اب فوری طور پر تمام کی تمام میری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، آپ نے جو کمال کا وظیفہ اس میں شامل کرنا ہے سیکنڈ نمبر پر، یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں رات کے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام۔ سیکنڈ نمبر پر آپ نے اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام یا ذل جلال والاکرام اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا جیسا آپ کا انداز ہو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیا، پہلا وظیفہ یا ارحم الراحمین کا پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا پڑھ لیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر اس خاص عمل کو اجازت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنا پیارا سا نام لکھ دیں، کامنٹس میں آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ آپ نے فوری طور پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا 7 بار پڑھ لیا تو عمل کے آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 مرتبہ آپ نے آخر میں پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور ایک بار آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعائیں مانگتے ہوئے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو بھی لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔